عالمی سیاست اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں مشرقی وسطی، یورپ اور یوریشیا کے بحران ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں۔ ایران اس بدلتی ہوئی عالمی صف بندی کے مرکز میں نظر آتا ہے، جسے بیک وقت بیرونی دباؤ، داخلی عدم استحکام اور علاقائی طاقتوں کی نئی حکمت عملیوں کا سامنا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے پاسدار انقلاب IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا، اعلیٰ ایرانی احکام پر پابندیاں اور روس کے ساتھ تہران کے بڑھتے ہوئے روابط اس بات کی علامت ہے کہ ایران ایک کثیر الجہتی بحران سے گزر رہا ہے۔ 29 جنوری 2026 کو یورپی یونین نے IRGC کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ اس کے ساتھ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی، پروسیکیوٹر جنرل محمد مہدی آزاد اور پاسدار انقلاب کے متعدد کمانڈرز پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ اقدامات واضح کرتے ہیں کہ مغرب اب ایران کے سیکیورٹی سٹرکچر کو براہ راست نشانے پر لے چکا ہے، خاص طور پر حکومت مخالف مظاہروں کے دوران تشدد کے الزامات کے تناظر میں۔ اسی پس منظر میں صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی سے ایک غیر اعلانیہ اعلیٰ سطحی ملاقات غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ ایرانی سفیر کاظم جیلانی کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت کی گئی۔ یہ ملاقات ایسے وقت پر ہوئی جب واشنگٹن نے رواں ماہ کے آغاز میں علی لاریجانی پر احتجاجی کریک ڈاؤن میں مبینہ کردار کے باعث پابندیاں عائد کیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران مغربی دباؤ کے مقابلے میں روس کو ایک متبادل سفارتی سہارا سمجھ رہا ہے۔ داخلی سطح پر ایران کو شدید انتشار کا سامنا ہے۔ محمد رضا نقوی کو خاموشی سے ڈپٹی کوآرڈینیٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ احمد وحیدی کو 31 دسمبر 2025 کو ڈپٹی کمانڈر مقرر کیا گیا۔ علی لاریجانی کی جانب سے ریاستی اداروں میں ممکنہ دراندازی کے خدشات ظاہر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں عدم اعتماد بڑھ چکا ہے۔ معتدل اور سخت گیر دھڑوں کے درمیان کھلی کشمکش جاری ہے، جبکہ اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ عسکری قیادت کے خاتمے نے IRGC کی عسکری افادیت پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایرانی سیاست میں یہ کشیدگی محض ادارہ جاتی نہیں بلکہ بیانیے کی جنگ ہے۔ معتدل حلقے سخت گیر قانون سازوں پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ ایسے وقت میں طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب ریاست کو داخلی بے چینی پر قابو پانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اقتدار کی اندرونی جنگوں میں الجھنے کی۔ تاہم حکومت کی جانب سے اختیار کردہ بیانیہ سیکیورٹی اداروں کو احتساب سے بچانے، ممکنہ بغاوت یا علیحدگی کی حوصلہ شکنی کرنے اور بحران کو حکومتی ناکامی کے بجائے ایک وجودی جدوجہد کے طور پر پیش کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی ریاست اپنے سیکیورٹی اداروں کو عوامی سطح پر کٹہرے میں کھڑا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی، مگر ایران میں یہ رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت خود احتجاجی تشدد کے نتائج سے فاصلہ پیدا کرنے کے شدید دباؤ میں ہے۔ اس بیانیے کا مقصد اشرافیہ میں اتحاد قائم رکھنا اور نظام کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا ہے۔ دوسری جانب خطے میں طاقت کے توازن کی ایک اور مثال شامی حکومت کی کمزوری سے ملتی ہے، جس کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ سینٹ کام کی بالواسطہ حمایت کے بغیر ایک دن بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ شام کی روس کی جانب بڑھتی قربت کو بعض تجزیہ کار یوکرین جنگ کے تناظر میں کسی ممکنہ بڑے عالمی سودے گرانڈ بارگین کا حصہ سمجھتے ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علاقائی تنازعات اب عالمی طاقتوں کے وسیع تر مفادات سے جڑ چکے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران آج صرف بیرونی پابندیوں کا شکار نہیں بلکہ اندرونی سیاسی، عسکری اور نظریاتی دباؤ میں بھی گھرا ہوا ہے۔ روس کی طرف جھکاؤ، مغرب سے بڑھتی محاذ آرائی اور داخلی ادارہ جاتی کشمکش اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا وقت ایران کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بحران صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مشرقی وسطی، یوریشیا اور عالمی سیاست کے توازن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔